کہ یہی یہودی قوم جو ہے یہ اتنی احسان فراموش قوم ہے۔ اور اس وقت ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ جو ہے نا وہ بولا کر چند میزائل جو ہے وہ اسرائیل پر داغے ہے تو پورا کفر جو ہے وہ امڈ آیا ہے اور اکٹھا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام، میرے مسلمان بھائیوں، آج فلسطین جو ہے وہ لہو لہو ہے۔ وہ ارض فلسطین جو مقدس سرزمین ہے اور انبیاء علیہم السلام کا وہ مسکن رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام حتیٰ کہ آخر الزمان پیغمبر نبی رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس پاک سرزمین پر تشریف لے جانا، یہ ہمارے لیے اس کی شرعی حیثیت اور دینی اعتبار سے بھی ہمارا اس کے ساتھ لگاؤ اور نسبت، اور اسی طرح تاریخی اعتبار سے بھی وہ بڑا اہم مقام ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں گئے تھے اسی پاک سرزمین کی طرف، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی وہ مسکن رہا، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی وہ مسکن رہا، بلکہ ان کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور عذاب آیا تو اسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے جو ہے وہ نجات دی، اور اسی طرح حضرت داود علیہ السلام کا بھی وہ مسکن رہا، اور اسی طرح پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی سرزمین پر رہ کر پوری روئے زمین پر اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور وہ چونٹیوں والا جو واقعہ تھا وادی نمل، وہ بھی اسی پاک سرزمین پر ہے، اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں قیام پذیر رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ اس شہر کے اندر، مقدس اور پاک شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، وہ بھی اسی سرزمین کی طرف ہی اشارہ تھا۔ اور وہاں بہت سارے معجزات جو ہیں وہ پیغمبروں کے وہ رونما ہوئے، اور اسی طرح اولیاء کی کرامات کا جو ہے وہ منبع اور مرکز رہا ہے۔ ان میں سے پیش جو ہے وہ حضرت مریم علیہ سلام اللہ علیہا، کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بہت ساری کرامات جو ہیں وہ ان پر رونما فرمائی۔ وہ کھجور کا خشک تنا جو ہے اسے تر و تازہ کھجوروں کا گرنا، اور اسی طرح بے موسم جو پھل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت جو ہے نا وہ ہوئی۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ کی معراج کا جو آغاز اور ابتدا ہے وہ بھی اسی پاک سرزمین سے ہوا، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معراج والے سفر میں وہاں مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سارے انبیاء کو وہاں جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کی وہاں جو ہے وہ امامت کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کے متعلق ارشاد فرمایا، الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے اس قطع ارضی کو بڑا ہی بابرکت بنایا ہوا ہے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس کہ آج وہی پاک سرزمین اور مقدس سرزمین جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کے لہو سے، اور اسی طرح مسلمان پردہ نشین خواتین کے لہو سے جو ہے وہ رنگین ہے، اور اسی طرح وہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ کھنڈرات کی آج جو ہے نا وہ صورت پیش کر رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس پر چڑھ دوڑا ہے، اور بمباری جو ہے وہ مسلسل کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہی یہودی قوم جو ہے یہ اتنی احسان فراموش قوم ہے کہ جب 1943 میں جو ہے نا وہ
ہٹلر نے جرمنی سے ان کو تہس نہس کیا اور ان کو جو ہے وہ تار تار کیا، اور 60 لاکھ کے قریب یہودی جو ہے وہ ہٹلر نے وہ قتل کیے تھے، اور باقی جو ہے نا باقی ماندہ کچھ جو ہے ان کو وہاں جرمنی سے بگایا تھا، اور یہ یہودی در بدر کی ٹھوکریں جو ہے نا وہ کھا رہے تھے، اور کوئی ان کو پناہ اور امان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ہٹلر نے جو 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کی جو ہے نا وہ نسل کشی کی، اور ان کو جو ہے نا وہ قتل کیا اور موت کے گھاٹ اتارا، اور ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ باقی بچے۔ اور اس وقت ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ جو ہے نا وہ بولا تھا کہ میں ان کو اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا ہے اور ان کو کیوں مارا ہے۔ اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے اور پناہ ڈھونڈتے تھے، اور اپنے لیے جو ہے کوئی مسکن تلاش کر رہے تھے، اور کسی نے ان کو پناہ نہ دی۔ اس وقت جہاز بھر بھر کے جو ہے نا وہ گئے امریکہ کی طرف، کینیڈا اور اسی طرح کیوبا اور دیگر جو ممالک تھے، لیکن وہ بھرے بھرائے جہاز جو ہے ان مہاجرین سے انہوں نے واپس پلٹا دیے، اور پھر وہ واپس فلسطین کی طرف آئے، اور انہوں نے جہازوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے گھر بار جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، ہمارے مسکن جو ہے، ہماری رہائشیں جو ہے وہ برباد کر دی گئی ہیں، اور اللہ کے لیے جو ہے نا وہ ہماری امیدیں جو ہے ان کو کبھی جو ہے ان کو جو ہے نا وہ توڑنا نہیں اور امیدوں پر پانی نہیں پھیرنا۔ تو یہی یہ اہل فلسطین تھے جنہوں نے ان یہودیوں کو اس وقت پناہ دی تھی اور یہاں آباد کیا تھا، اور ان کو رہنے کے لیے جو ہے نا وہ پرامن جگہ جو ہے وہ فراہم کی تھی، اور یہ آباد کار جو آ کر پناہ لی، انہوں نے مہاجر بن کے آئے، اور آج یہی احسان فراموشی کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کا جو ہے نا وہ خون بہا رہے ہیں اور خون ریزی کر رہے ہیں۔ اور کئی دہائیوں سے جو ہے نا یہ مسلمان اہل فلسطین ہمارے مظلوم بھائی جو ہیں وہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں آج تک جو ہے نا وہ فلسطینی یہودیوں نے شہید کر دیے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر مظلوم آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے بیچارے، پہلے جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ، سنگریزوں کے ساتھ اور اسی طرح گلیلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک ایٹمی پاور کے مقابلے کے اندر۔ تو بہرحال آج بھی حماس نے جو ہے نا وہ کچھ دلیری اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے، اور ان کافروں اور یہودیوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ اور کئی دہائیوں سے جو فلسطینی جو ہے ان کے ظلم و ستم کا شکار ہے، کسی کی نظر ادھر نہیں گئی کہ انسانی حقوق ہیں جی، ان کے بھی مطلب کچھ رائٹس ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ناحق خون ریزی کی جا رہی ہے، اور وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج اگر فلسطینیوں نے، حماس والوں نے اگر چند میزائل جو ہے وہ اسرائیل پر داغے ہیں تو پورا کفر جو ہے وہ امڈ آیا ہے اور اکٹھا ہو گیا ہے، اور یہ نعرے لابتے جو ہے نا وہ تھکتے نہیں ہیں کہ اسرائیل کو اپنے ملک اور اسرائیلی جو عوام ہے ان کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اور اس کی پیٹھ پر جو ہے نا وہ تھپکی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان مسلمانوں کا خون کرو اور ان کو جو ہے نا وہ قتل کرو، اور ان پر ظلم و بربریت کے جو ہے نا وہ پہاڑ توڑ دو۔ اب سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم حکمرانوں کو جو ہے وہ بھی اللہ ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم بھی ان فلسطینی بھائیوں، مظلوم بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہوں اور ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھائیں، اور ہر قسم کا تعاون جو ہے ان کے لیے وہ پیش کریں۔ اور دیکھو یہ یہودی اتنے مکار ہیں کہ آئے وہ آباد کار ہیں، باہر سے آ کر وہاں آباد ہوئے ہیں، ان کو پناہ دی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور جو اصل مالک ہیں وہاں کے باسی ہیں فلسطینی جو ہے ان کو جو ہے نا وہ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور آج وہ اتنے پلانر ہیں اور اتنے سیانے ہیں کہ دیکھ لو وہ اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیتے ہیں، بلکہ ان کے اسکولوں اور کالجوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر بطور سبجیکٹ جو ہے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔
اور یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو جو ہے وہ عام مل جائیں گی آپ کو، وہ کلاس روموں کے اندر ہاں جی سبجیکٹ کے طور پر سکولوں اور کالجوں کے اندر فلسطینیوں کے خلاف، بیت المقدس کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس جو ہے ہاں جی مسجد اقصی جو ہے یہ کس جگہ پر ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہیکل سلیمانی جو تھا یہ اس جگہ پر، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابض ہیں، مسلمان قابض ہیں، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں پھر اس مسجد اقصی کا کیا کرنا ہے؟ بچے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اس کو تہس نہس کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے۔ پھر وہ ٹیچر پوچھتا ہے اس مسجد اقصی کو مٹا کر وہاں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے، اپنی عبادت گاہ جو ہے نا وہ تعمیر کرنی۔ پھر کہتے ہیں اگر آپ کی ان عربیوں سے فلسطینیوں سے ملاقات ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بچے کہتے ہیں، بچوں کو یہ تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کو ہم قتل کریں گے، ان کو ہم ختم کریں گے۔ پھر وہ پوچھتا ہے ٹیچر اگر ان میں سے کوئی بچ جائیں تو پھر کہتا ہے جو بچ جائیں گے عربی وہ ہمارے غلام ہوں گے، ہم ان کو اپنا غلام بنائیں گے۔ یعنی اس قدر زہر جو ہے وہ بچوں کے ذہنوں کے اندر وہ شروع سے ہی جو ہے نا وہ بھرتے ہیں۔